محمد بلندتر صلوات ایک دفعہ اور درود بھیجیں محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق الہی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں شاید لاکھوں سوالات سننے والوں کے ذہن میں آئے ہوں، ان کا جواب دینا جس پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اشارہ ہے اور اس کو فضائل اہل بیت سے جوڑنا ہے کہ بالا ترین، عمدہ ترین اور اعلیٰ ترین رزق پروردگار عالم نے کن ہستیوں کو عطا کیا. اور کل تک کی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ بالا ترین رزق، عمدہ ترین رزق انبیاء کو ملا. خود انبیاء رزق جب ہماری امتوں میں آئے تو خود انبیاء رزق، انبیاء کی کتاب رزق، سبحان اللہ، یہ انبیاء کا ہمارے ساتھ تعلق. اور خود انبیاء کا خدا کے ساتھ کیا تعلق، ان کو کیا رزق دیا گیا. آپ کہیں گے مولانا سیدھی سی سامنے کی بات ہے، ان کو نبوت دی گئی، پروردگار عالم نے انعام دیا، نبوت لطف ہے، کرم ہے خدا کا، کتاب دی گئی. لیکن اس کتاب اور نبوت کی آزمائش کن رزقوں یا ارزاق کے ذریعے کی گئی. کل تک کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب نوح کا رزق، جناب عیسیٰ کا، جناب موسیٰ کا رزق. موسیٰ آ چکے، اب یہ کل کی گفتگو کو میں رب دے رہا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھائیں ہم پہ. جناب موسیٰ کو توریت مل چکی ہے، تمام معجزات دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک دسترخوان کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم اس وقت بھی، اس مرحلے پر بھی تمام معجزات دیکھ کر، یہ کل کی گفتگو میں جیسا کہ عرض کروں سب آپ کے سامنے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. بنی اسرائیل کی ایک بڑی اچھی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اپنے کو موسیٰ کے خدا سے جدا سمجھتے تھے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے ذرا دعا تو کرو. تو شعور کو دیکھیے، درد کو دیکھیے آپ ان آیات کے ذریعے جو معمولی ترین جگہ کے لحاظ سے آدھے انچ میں یہ لفظ آ گیا ربک، لیکن بنی اسرائیل کی پوری ذہنیت بتا گئی. اور یہ تو بہت ہی ادب کے ساتھ بات کی. موسیٰ ہم قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ، تم اپنے پروردگار لے کر اور جنگ کرو، تم اپنے پروردگار. خوب توجہ کیجئے بشر. اور میں نے جو کل آپ کے سامنے کیا استدلال کا یہ روایت پیش کی کہ دیکھو جو بھی پچھلی امتوں میں ہوا وہ سب کا سب تمہارے ساتھ ہوگا. القزۃ بالقزۃ، سنی شیعہ تمام روایتوں میں نقل ہوا ہے. آپ مینٹلٹی کو دیکھیے. موسیٰ پیغمبر سامنے ہیں، کہہ رہے موسیٰ تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ. موسیٰ اس کو تم لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، ہمارے خاطر اپنے رب سے دعا کرو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب دریا سے نکلے معجزے کو دیکھ کر تو موسیٰ سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسے ہی خدا چاہیے، ہمارا خدا ایسا ہو بتوں کی طرح سے. یا تصور کیجئے ذرا کہ کس مقام پر ہے یہ. اور پھر آپ کہتے ہیں امام زمانہ نظروں سے اوجھل کیوں ہیں. اگر آتے تو یہ قوم، یہ امت ان کے ساتھ بھی یہی کرتی ہے جو ان کے نانا کے ساتھ کیا، جو بقیہ انبیاء کے ساتھ کیا، جو تمام کے تمام اولیاء کے ساتھ کیا. تو بشریت کو جو پروردگار عالم نے روکا ہوا ہے بلوغت فکری پر. ایک دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے کہ مسلسل رزق کے بارے میں بات کی. آپ ایک دفعہ ایک بچے سے کہتے ہیں
میں پوچھتا ہوں سرکار یہ بچے کو آپ یہ حلیم دلیا دال گھوٹ کر کیوں دے رہے ہیں؟ مولانا ابھی 1.5-2 سال عمر ہے، ٹھوس غذا دے رہے ہیں. کچھ مہینوں بعد پھر آیا، سالوں بعد پھر آیا میں، آپ نے کہا کہ اب اس کو نارمل کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ مولانا بڑا ہو گیا. اچھا اب یہ کیا کھا رہا ہے؟ اب یہ بالکل مرچ مسالہ سب جیسا ہم کھاتے ہیں وہ کھا رہا ہے. تو یہ غذا میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ بچہ شیرخوار تھا، ٹھوس غذا پہ پلنے لگا، پھر ذرا سا اس کو مرچ مسالہ دیا جانے لگا اور پھر ہماری آپ کی طرح یہ معمولی غذا کھانے لگا. تو تمام کا تمام سلسلہ ہے اس کی بلوغت کا، اس کی نشو و نما کا. ہو سکتا ہے کہ کوئی عام انسانوں کی طرح کھانا کھا رہا ہو اپنے ماں باپ کی طرح، لیکن اس کا ذہن بچپنے کی حدود میں رہ گیا. تو یہ ہم نے بات کی انسانوں کی انفرادی طور پر، انڈیویجولز کی، ایک ایک شخص کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اقوام بلوغت کے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتی. اس سے بڑھ کر آگے ایک اور مرحلہ ہے کہ بشریت بلوغت تک پہنچ پائی ہے کہ نہیں پہنچ پائی. بلوغت کو رقیق پانی میں ڈوبی ہوئی غذا چاہیے، بوتل میں دودھ اس کو ڈال کر کے دیا جائے، ٹھوس غذا دی جائے، یا یہ وہ رزق لینے پہ تیار ہے جو پروردگار عالم نے عالم غیب میں رکھا ہے برزخ، قبر اور قیامت کے سفر کو طے کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بٹھا سکتے ہوائی جہاز میں. مولانا عجیب ایک ہنگامہ کر دیتا، رو رو کے جان ہلکان کر دیتا ہے، دم نہ گھٹ جائے، سانس رک جاتی ہے. کیوں؟ ڈرتا ہے. یہی بچہ جب 20 سال کا ہوگا تو بیٹھنے لگے گا. تو بشریت تیار ہے اس رزق کو پانے کے لیے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے. سلسلہ سارا یہ ہے. تو پروردگار عالم کو کوئی قرآن میں جگہ بھرنی تھی کہ اخبار کے اندر صاحب 2 انچ کی جگہ خالی ہے، کالم کے اندر کیا لگا، کوئی بھی خبر لگا دیجیے آپ تو جگہ بھر جائے گی اس کی. تو پروردگار عالم صفحات کو نہیں بھرنا چاہتا. پروردگار عالم کیوں قصہ بیان کر رہا ہے؟ نہر سے نکلنے کا، نہر میں داخل ہونے کا، جناب موسیٰ عیسیٰ کے حواریوں کا، نالا من قد صدقتنا، تاکہ ہمیں یقین آ جائے عیسیٰ کہ آپ سچ بول رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر ایمان لانے والے ہو تو تقوی اختیار کرو. ایک دسترخوان کی فرمائش اور اس پر اتنا کڑا اور کٹھن اور تیکھا اور کڑوا جواب. اس کا مطلب یہ کہ میں نے کل عرض کیا موسیٰ کی قوم کا حال دیکھ چکے تھے اور خدا نے بھی کہا دیکھو پہلی دفعہ ہوتا تو ہم سزا ذرا ہلکی دیتے، لیکن دوسری دفعہ ہے تو موسیٰ کی قوم کا، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ تم موسیٰ کی قوم کا حال دیکھ چکے ہو، حجت آ چکی ہے. دیکھو انی منزلھا علیکم، میں اس دسترخوان کو نازل تو کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ فمن یکفر بعد منکم، اب تم میں سے جو کفران کرے گا اس دسترخوان کا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذب بہ احدا من العالمین، ایسا عذاب کروں گا کہ کائنات میں کسی کو ویسا عذاب نہیں کیا ہوگا میں نے. یہ تھا جناب عیسیٰ کے دور تک کا واقعہ. اب کل تک کی بات اگر آ گئی، اب اگر نبی کریم کو جو رزق دیا گیا ہے اہل بیت کی صورت میں انہم منی وانا منہم، اب اگر آپ ان اہل بیت پر ظلم کریں تو کیا یہ وہی عذاب ملنا چاہیے کہ جو دسترخوان کی بے حرمتی کے بعد آیا تھا؟ اگر وہی عذاب ملنا چاہیے جو دسترخوان کی بے حرمتی کے بعد آیا تھا تو خدا کے لطف اور عدل و انصاف پہ حرف آئے گا. بے جان دال چاول ککڑی کو بھیج کر کہہ رہا ہے ایسا عذاب دوں گا، اور جو نبی کی ذات کا آئینہ ہے ان کے گلے پر چھری پھٹ جائے تو اب یہ وہ عذاب آئے گا جو نہ اولین کو ملے گا نہ آخرین کو ملے گا. اس امت کے اندر جو تعلق رکھنے والا ہے اس امت سے رسول خدا کی، حتیٰ وہ بھی اگر اس اہل بیت پر ظلم کرے گا تو پروردگار اسے ایسا عذاب دے گا جو امت عیسیٰ سے کہیں آگے ہوگا، کیونکہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ اس مقام پر ہیں جو کائنات کے ہر فرد سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ کہا جائے السلام علیکم سار اللہ ابن صالح، اے امام حسین آپ خدا کا خون ہے اور آپ کے پدر گرامی خدا کا خون ہے. حدیث قدسی میں آئے کہ ما خلق قاتل الحسین، ہر ایک کو انتقام دینے کا حق ہم نے اس کے ورثہ کو دے دیا. موسیٰ کے ساتھ گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ما خلق قاتل الحسین، سوائے حسین کے قاتل کے، فإنی انتقم منہ، حسین کے قاتل سے میں خود انتقام دوں گا. تو اب آپ دیکھیے کہ کس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں. یہاں تک کہ یہ بات آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر رزق کا ایک اور گوشہ جو ادنا ترین اور نازل ترین رزق ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ جو میں جس گفتگو کو جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اس وقت، اس کی جڑیں اور اس کے اثرات، اس کی شکل و شمائل، خاکہ اس کا سورہ یوسف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروردگار عالم نے یہ کہہ کر سورہ یوسف نازل کیا، نہیں، بلکہ ان چیزوں کا جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں خاکہ سورہ یوسف میں.
تمام کے تمام قصہ جناب یوسف کا آپ سب حضرات کو پتہ ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بڑی ہی خوبصورت ترین صورت ہے یہ، اس لحاظ سے پروردگار فرمائے نحن نقص علیک احسن القصص، حبیب ہم تمہارے سامنے اب بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ یوسف کو اگر توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو گناہ نہ کرنے کے اچھے اثرات زندگی میں کیا ہیں، اس سورہ یوسف کو اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم کس طرح سے کنویں کی تہ سے نکال کر لایا جناب یوسف کو۔ امام رضا السلام کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وَشَرَوْهُ بِدَرَاهِمٍ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور یوسف کو بیچ دیا، خرید لیا قافلے والوں نے بہت ہی کم قیمت میں، 8 درہم قیمت ہے۔ 8 درہم، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 8 درہم گھوڑا بھی نہیں آتا۔ نبی کا بیٹا جس کو خود نبی بننا ہے، یہ اس دنیا میں 8 درہم میں معاملہ ہوا۔ کنویں کی تہ سے نکالا گیا، غلام بنے، بیچے گئے، عزیز مصر کے گھر میں آئے، پروردگار عالم نے کس طرح سے مدد کی، کس گھمبیر مرحلے سے نکلے۔ فشاہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے گھر میں جو ایک بچہ جھولے میں تھا اس نے گواہی دی جناب یوسف کی پاک دامنی کی۔ عجیب سلسلہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا، مشیت عزتی کو سمجھیے۔ یہ خدا جو یوسف کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے گہوارے اور جھولے میں پڑے ہوئے ایک بچے سے گفتگو کروا رہا ہے، جبرائیل کو نہیں بھیج سکتا تھا ایک گھمبیر اور گھن گرج کی آواز کے ساتھ کہ جب یوسف کو کنویں سے نکالا گیا کہ قافلے والوں یہ نبی کا بیٹا ہے، واکنگ ڈسٹنس پر اس کا باپ ہے، دے کر آؤ فوراً۔ جب یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو اس وقت ایک زلزلہ آ جاتا، آسمان پر ایک جملہ لکھا ہوا آتا۔ توجہ کیجیے گا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو امتحان سے گزار کر انہیں کچھ تحفے اور الطاف عنایت کرتا ہے۔ تو جب پروردگار عالم وہ تمام کے تمام مسائل ہوئے اور پھر اس کے بعد قید خانہ نصیب ہوا۔ قید خانے میں 2 لوگوں نے جو قید کے ساتھی تھے انہوں نے خواب دیکھا، جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا تم میں سے ایک جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں برسبیل تذکرہ، جو کہ شاید ضمناً برا نہ ہو کہنا، مناسب ہے، کہ جب روایت کے اندر ہے اس نے کہا، جب حضرت یوسف نے کہا تمہیں پھانسی ہو جائے گی، اس نے کہا نہیں میں نے اس طرح سے خواب قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو سوال کیا تھا وہ طے ہو چکا۔ اسی لیے علماء نے منع کیا کہ خواب اپنا ہر ایک کو مت بتاؤ۔ کبھی کبھی خواب کی بری تعبیر بھی خواب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کی ذات پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے اس بات پہ، لہذا خواب اپنا انسان ہر ایک کو نہ بتائے۔ خواب دیکھے صدقہ دے دے، خواب دیکھے صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، استغفار کریں، درود بھیجیں محمد آل محمد پر، قرآن پڑھیں۔ تو اچھا خود سورہ یوسف بھی خواب سے ہی شروع ہوتی ہے، جو حضرت یوسف نے خواب دیکھا۔ میں زیادہ رکتا نہیں چاہ رہا، لیکن دیکھیے گا آپ جا کر جناب یوسف سے منسوب اس سورہ کو جو نام رکھا گیا ہے کہ پروردگار نے عجیب مراحل سے گزار کر پھر وہ دونوں آزاد ہوئے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں، دبلی اور 7 موٹی طرز فربہ، اور 7 گندم کی سوکھی بالیاں اور 7 ہری بری۔ کیا کیا جائے؟ وہ جو قید خانے میں تھا اس نے کہا کہ صاحب ایک قید خانے میں بہت ہی ماہر ایک عالم دین ہے، اس کو خواب کی تعبیر آتی ہے۔ کہا کہ پوچھو، کہا کہ یوسف یہ بتاؤ قید خانے میں آیا۔ پھر توجہ کیجیے گا، قرآن کے مطابق بادشاہ ابھی تک ریئلائز نہیں کر پایا کہ قید خانے میں کون گوہر یگانہ چھپا ہوا ہے۔ اچھا تم جا کے میاں پوچھ کے آ جاؤ، اس سے خود نہیں بلایا، پوچھ کر آیا یہ شخص جو دربار کا ملازم تھا۔ ایک دفعہ خواب کی تعبیر پتہ چلی ہے اس کو حضرت یوسف سے، خوب توجہ کیجیے گا، خواب کی تعبیر ایک دفعہ پتہ چلی ہے۔ جب قید خانے میں آتا ہے تو کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ بتاؤ۔ یعنی اگر آپ کے اندر درک اور شعور ہے تو آپ کچھ دیر کی گفتگو کے ذریعے سمجھ لیں گے کہ سامنے والا مد مقابل اور مخاطب کس مرحلے پر ہے۔ کہا کہ دیکھو 7 سال آئیں گے جس کے اندر خوب بارش ہوگی اور خوب بہترین سلسلہ ہوگا، فصل اچھی ہوگی، تو تم اس سال خرچ کرنا اور گندم کو بالیوں سے جدا مت کرنا، ذخیرے کے طور پہ رکھ لینا۔ پھر 7 برس آئیں گے کہ جس کے اندر بڑی خشک سالی ہوگی اور بڑا ایک عجیب خطرناک قسم کا قحط آئے گا، تو جو اگلے 7 سالوں میں یعنی پہلے 7 سالوں میں تم نے گندم کو بچا کر رکھا ہوگا وہ کام آئے گا تمہارے دوسرے 7 سالوں میں۔
بتایا خواب سچا ہوا. کہا کہ بھائی قال الملک ائتونی، میرے پاس لے کے. اب بادشاہ سلامت کی سمجھ میں آیا کہ معمولی آدمی نہیں ہے جو قید خانے میں. قال الملک ائتونی، میرے پاس لے کے آؤ اس کو. تو آپ نے توجہ کی کہ یوسف جیسا رزق قید خانے میں چھپا ہوا ہے، لیکن بادشاہ کو نہیں پتا. کب ریئلائز ہوا، حقیقت کا اندازہ کب ہوا؟ جب پرکھ لیا. کہا کہ قرآن کے الفاظ میں وقال الملک ائتونی استخلصہ لنفسی. اس کو لے کر تو یہ نوجوان جو قید خانے میں تعبیر بتاتا ہے استخلصہ لنفسی، عجیب جملہ ہے کہ میں مکمل طریقے سے خالصانہ طریقے سے اسے اپنے پاس رکھوں، اپنا نوکر، وزیر، مشیر، ایڈوائزر، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں بنا کر. حضرت یوسف کو لایا گیا، گفتگو ہوئی. وہ گفتگو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، میں اس پہ دوبارہ نہیں جانا چاہتا. کہ انک لدینا مکین امین، دیکھو اب تم ہمارے پاس رہو گے اور امین اور امانت دار بن کے رہو گے. حضرت یوسف نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تمام انبیاء کی خصوصیت ہے، لیکن حضرت یوسف کی زبان سے، کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ سلامت مجھے زمین کے تمام خزانوں پر کیا معین کیجئے؟ اپنا نمائندہ. جتنے زمین میں آپ کے خزانے ہیں آپ کے پاس، مجھے اس کے اوپر نگراں مقرر کر دیجئے، انچارج. میں حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا اور مجھے علم بھی ہے. آپ نے توجہ کی، بادشاہ نے کہا تھا امین. جناب یوسف امانت داری کا لفظ نہیں لایا بلکہ کہا انی حفیظ علیم، مجھے علم بھی ہے اس بات کا اور میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں. یعنی ہمیشہ صرف امانت داری کا فائدہ نہیں بلکہ آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. اب اگر یہاں تک آ گئی بات آپ کے ذہنوں میں، تو اب آپ توجہ فرمائیے کہ جناب یوسف ہیں اور اس خزانے کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے آپ معین کیجئے، میں حفیظ اور علیم ہوں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، جو مسلسل کئی دفعہ میں نے حدیث سشرے کے دوران آپ کے سامنے پڑھی کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے، اس کے لیے علم ہونا چاہیے، تبھی آپ حفاظت کر سکیں گے. اب جناب امیر کا جو تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ اور جو کائنات کے تمام خزانے ہیں جناب امیر المومنین کے ساتھ ان کے ہاتھ میں، اور جو لقب زیارت امین اللہ نے دیا جناب امیر المومنین کا، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. جناب یوسف مصر کے بادشاہ کے عزیز اور امین اور حکیم اور حفاظت کرنے والے بنے. یہاں پر زیارت امین اللہ جناب امیر المومنین کے بارے میں فرما رہی ہے السلام علیک یا امین اللہ. یعنی زمین کے خزانوں پر امین نہیں ہے، کسی بادشاہ کے امین نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کے پاس جو بھی چیزیں ہیں امین اللہ. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. اگر زمین کے خزانوں کی بات آئے تو علی امانت دار، اگر خدا کے پاس عالم غیب میں جو خزانے ہیں بات آئے تو علی امانت دار. اب آپ کو ساتویں عرش کے بارے میں پوچھنا ہے، چھٹے آسمان کے بارے میں پوچھنا ہے، تمام کی تمام چیزیں پوچھنی ہے تو پوچھئے. یہی وجہ تھی کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا انا اعلم بطرق السما من طرق الارض، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یا علی کیسے واقف ہیں؟ شاید مولا کائنات فرمائیں شاید کہ سورہ یوسف پڑھ لو. جناب یوسف ایماندار تھے، یہ علم تھا، نبی کی اولاد تھے، تو بادشاہ نے زمین کے تمام خزانوں پر ان کو اپنا نگراں مقرر کیا. میں نفس رسول ہوں، میں روح رسول ہوں. امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. یعنی چاہے غیب سے کوئی چیز درکار ہے، چاہے شہود اور ظہور سے کوئی چیز درکار ہے، کسی بھی طرح کے مرحلے پر کوئی بھی مدد چاہیے، برزخ میں مدد چاہیے، پل صراط پر مدد چاہیے، قبر میں مدد چاہیے، دنیاوی زندگی کے لیے مدد چاہیے، کوئی بھی مدد چاہیے، علی ابن ابی طالب سے مدد مانگو، علی ابن ابی طالب سے توسل کرو، بارگاہ علی ابن ابی طالب میں جبی سائی کرو، کیونکہ امین اللہ فی ارضہ ہی ہے. اگر عزیز مصر کے دربار میں کچھ چاہیے تھا، یوسف سے جا کر مانگتے یا نہیں مانگتے؟ اب اگر آج نبی کریم کی رسالت کے دور میں کچھ چاہیے تو کس سے مانگیں گے؟ امین اللہ فی ارضہ، جو خدا کا امین ہے، امانت دار ہے. اب یہاں تک اگر آپ آ گئے تو میرا جی چاہا شاید اتنا رب نہ ہو، لیکن نازل ترین مرحلہ مطلب ادنا ترین، مطلب نچلا ترین مرحلہ علی بن ابی طالب کے علم کا. وہ کیا مرحلہ ہے؟ وہ مرحلہ یہ کہ 1400 برس پہلے آپ سے کوئی شخص پوچھے اگر آ کر کہ علی بن ابی طالب کی خصوصیت بتاؤ کیا تھی. آپ کے امام تھے، کہ بھائی یہ دیکھو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ مجھے تمہاری زبان آتی ہے، نہ میں مسلمان ہوں. یہ امام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا جانشین. میں نبی کو نہیں مانتا. کہ بھائی اللہ کا نمائندہ نبی، اس کا کہ میں خدا کو نہیں مانتا.
اب آپ علی بن ابی طالب کی شخصیت کو کیسے بتائیں گے؟ بہت نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے ایک فضول کام ہے نماز پڑھنا میری نظر میں. تو ذات علی بن ابی طالب کی تجلیات اتنی کثیر ہیں کہ دہریہ ترین شخص بھی اگر علی بن ابی طالب کی شخصیت کو دیکھے گا تو خدا کی ذات کی جھلک اور تجلیات وہاں نظر آئیں گے. ایمان نعرہ حیدری. ادنیٰ ترین مرحلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بشریت کچھ علوم علی بن ابی طالب جناب امیر کے پاس ایسے ہیں، خدا نے کچھ ایسا رزق دیا ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور کچھ رزق ایسے دیے ہیں بشریت آج ترقی کر لے، کہے کہ بھائی دیکھیے ہم نے فلسفہ میں یہ ترقی کی، سائنس میں یہ ترقی کی. ٹھیک ہے آپ نے کر لی ترقی 1400 سال پہلے، لیکن اگر میں کہوں جناب امین نے اپنے خطبوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، نفسیات کے فلاں مسئلے کی طرف، معاشیات کے مثلا فلاں مسئلے کی طرف، کردار سازی کے فلاں مسئلے کی طرف، معاشرے کے سدھارنے کے فلاں مسئلے کی طرف، تو آج آپ 1400 سال بعد اس پر پہنچ گئے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے پہنچ گئے، لیکن آج 1400 سال بعد آپ یہاں پہنچے، بلوغت فکری معاشرے کی یہاں تک آئی ہے. شرق و غرب و چین و بر صغیر و نہ جانے کہاں کہاں کے فلسفی علماء، دانشور، مفکر، متفکر تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے تو آپ کی فکر یہاں پہنچی، اور آپ کہتے ہیں صاحب اقتصاد میں یہ بات آخری بات ہے، نفسیات میں یہ بات آخری بات ہے، فلانے علم کے اندر یہ بات آخری بات ہے. لیکن اگر ایک ایسا لڑکا کہ جو مکے جیسے بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں پیدا ہوا ہو، اور جب 3 یا 2 برس کا تھا تو اپنے بھائی رسول خدا کے ساتھ جڑ گیا ہو، اور جب 7 برس کا تھا تو جو نوجوان ڈھیلے مارتے تھے رسول خدا کو ان سے بچاؤ کرتا ہو، جہاں رسول خدا جائیں ان کے پیچھے پیچھے جائے. خود مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. ذرا سنیے اس کا معنی اب. بھائی علی بن ابی طالب نے جو باتیں کی نہج البلاغہ میں سیکھ لی ہوں گی کسی سے. یہ نوجوان یہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا کبھی، تو وقت بچے گا رسول سے تو علی کسی مکتب میں جائیں گے نا. یعنی کیا مطلب؟ رسول کے پیچھے چلتا تھا. اور جملہ دیکھیے تاریخ میں 2 طرح کے لوگ گزرے جو نبی کے زمانے میں تھے. بعض لوگوں نے نبی کی شخصیت کو بھیٹ چڑھا دیا اپنی بدآمادی کی، اور بعض ایسی ہستیاں تھیں کہ معراج بشریت پر تھے لیکن اپنے آپ کو فنا کر لیا نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے. بھائی ہم نے نماز قضا کر دی، ایک حدیث گڑھ لوں گے کتنے لوگ ہیں 10,000 دن نبی نماز قضا کی، مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے نبی کی شخصیت گئی جھوٹی حدیث کے ذریعے، ہم تو بچ گئے. نبی رسالت سے پہلے ایک جگہ پہ بیٹھ کے مردار کھا لیا تھا. مردار نبی آپ نے بھی ہم نے بھی کھا، ایک حدیث دی. اچھا نبی نے اس کنویں سے پانی پی لیا تھا جس میں انتہائی غلیظ پانی تھا، نجس پانی تھا، تو ہم نے بھی فلاں نجس مشروب پی لیا تو ہم بچ جائیں، نبی کی شخصیت برباد ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک دفعہ ایک شخصیت ہے کہ جو اس مقام پر ہے کہ علماء غیر مسلم علماء کہتے ہیں محمد کی رسالت کی سب سے عظیم ترین دلیل ذات علی بن ابی طالب ہے. فرمائے کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ وکنت میں ہرا میں غار ہرا میں رسول خدا کے ساتھ جاتا تھا. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُ لِي كُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا مِّنْ أَخْلَاقِهِ، رسول خدا ہر روز اپنے عظیم اخلاق کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، مجھ سے کہتے تھے علی میں یہ کام کر رہا ہوں تم بھی یہ اچھا کام کرو. یعنی کیا مطلب؟ علی بن ابی طالب کے جتنے فضائل تاریخ میں موجود ہیں دنیا والوں نے نبی کریم کے فضائل اتنے ذکر نہیں کیے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. رسول خدا رسول ہے، امیر المومنین سے بالا تر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظہور جو آیا منصہ وجود و ظہور پہ فضائل کا، وہ امیر المومنین کا زیادہ آیا. کیوں؟ کیونکہ جو حالات درپیش ہوئے، جو تمام مسائل پیش آئے، امیر المومنین کو جو اپنے علم کو پھیلانے کا موقع ملا، جو خطبات دینے کا موقع ملا، تو یہ جو تمام کے تمام کام امیر المومنین نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد کی ذات میں ذرہ برابر کھوٹ ہوتا تو محمد کے بعد سب سے زیادہ جو حق تھا دعوی نبوت کرنے کا وہ علی بن ابی طالب کو تھا. یہ علی بن ابی طالب کا دعوی نبوت نہ کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات میں کچھ ایسی حقیقت تھی کہ علی بن ابی طالب جیسی کثیر الجہاد ملٹی ڈائمینشنل شخصیت محمد مصطفیٰ کے آگے سر جھکا کر رہی ہے. میں کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا، مغربی مفکرین کی بات بتا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ دیکھو جو کچھ مجھ میں ہے، یا علی آپ کیا بہادر ہیں، کیا سخاوت ہے، کیا علم ہے، کیا عبادت ہے.
کیا کشورداری ہے، مملکت داری ہے؟ فرمایا یہ جو سب میرے پاس ہے بھائی کا دیا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اب آپ نے توجہ کی، کچھ لوگ اپنے کو بچانے کے لیے ختمی مرتبت کی شخصیت کو تہس نہس کر کے چلے جائیں، اور علی بن ابی طالب نام ہے اس ذات کا جو نبی کی رسالت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے علم کو فنا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا کب ہے؟ سب بھائی کا دیا ہوا ہے سب کچھ، یعنی بہادری، نفسانی نفسیاتی صفات ہوں، روحانی صفات ہوں، یا اعمال کے مرحلے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر معین کر دیں۔ اب امیر المومنین عہد نامہ مالک اشتر تھوڑی سی گفتگو کروں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں ہم چلیں گے، دو چار کچھ جملے مولا کی زیارت سے، اور پھر دو چار فضائل جناب ابوالفضل عباس کو، پھر مصائب کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے۔ امید ہے کہ مقررہ وقت میں یہ مجلس انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو جناب امیر المومنین جب خط لکھا، اچھا اس خط میں کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں اس خط کے اندر؟ اور جو میں نے کہا کہ نازل ترین مرحلہ، ادنا ترین مرحلہ جناب امیر کے خط کا، جناب امیر کے علم کا۔ یہ میں نے ادنا ترین کیوں کہا؟ کیونکہ سیاسیات کے بارے میں جناب امیر نے جو وہاں باتیں فرمائی ہیں، اس میں دنیا 1000 سال بعد پہنچ گئی، 2000 سال بعد پہنچ جائے گی، یعنی بشریت پہنچ جائے گی۔ لیکن سرکار علی بن ابی طالب پھر بھی سب سے آگے رہیں گے، کیونکہ 1400 سال پہلے بات کی ہے۔ یعنی ایک شخص، میں نے پہلے بھی عرض کیا اسی اشرے میں آپ کے سامنے، قلم چھیننے کا بھی طریقہ بتا رہا ہے، محمد حنفیہ کو حملہ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس خط میں آ کر فوجیوں کی نفسیات پر بھی گفتگو ہے، تجار کی نفسیات پر بھی گفتگو ہے، جو معاشرے کے اندر ادنا پیشے ہیں کہ جو روزمرہ کی ضروریات کو حل کرتے ہیں۔ ادنا پیشے توہین نہیں کہہ رہا میں، یعنی آپ کو بار بار ضرورت پڑے، گلی کے نکڑ پہ ایک موچی بیٹھا ہے، اس نکڑ پہ ایک لحاف دھڑکنے والا بیٹھا ہے، وہاں پر وہ درزی بیٹھا ہے، ادنا حقارت میں نہیں، یعنی مسلسل آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ ہر گلی کے نکڑ پر نیورو سرجن نہیں ہوتا، کیونکہ بہت خاص لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن صاحب ذرا سا کوئی کپڑا پھٹ گیا رفو کروانے کے لیے، وہاں پر دھوبی بیٹھا ہے، رفوگر بیٹھا ہے، یہاں پہ رنگریز بیٹھا ہے، وہاں پر درزی ہیں، وہاں پر فرض کیجئے کہ منہ پھلی بھوننے والا، یہ لوگ ہیں جو مسلسل آپ کو جن کی ضرورت ہے، روزمرہ کی چیزیں ہیں، کھانا پینا، روٹی، دودھ، دہی، دلیا، یہ سب چیزیں۔ اس کے بعد ان کی نفسیات بھی بتائے، اور پھر مالک اشتر کو کہے کہ دیکھو کس طرح سے رہو، کیا کرو۔ خوب توجہ کیجئے گا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ پرابلم، بڑا ایک مصیبت آ گئی ہے کہ ہم مولانا علماء حضرات کو دیکھ کر چاہتے ہیں علی بن ابی طالب کی شخصیت تک پہنچے۔ بڑی بھیانک غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مولوی، آپ نماز پڑھیے، جا کر مجلس سنیے، مسئلے پوچھیے، وضو غسل تیمم کے، لیکن آپ کائنات میں نے کہا کہ حضرت قاسم بن الحسن کے ارد گرد آپ کسی کی شخصیت کو منڈلاتا ہوا دیکھیں، سمجھ جائیں منحرف آدمی، بات سننا چھوڑ دیں اس کی۔ حضرت ابوالفضل عباس کے ارد گرد کوئی کسی شخصیت کو لائے، منحرف ہے، یا قلت مطالعہ ہے، یا حدیث کا مطالعہ نہیں ہے۔ حضرت عباس کی شخصیت کے ارد گرد کوئی برابر اوپر نیچے ذرا سا 19-20 کا منحرف آدمی ہے، یا تو گمراہ دانستہ یا نادانستہ۔ بہرحال وہ یا دانستہ ہو یا نادانستہ، آپ کا ایمان تو گیا۔ توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ مالک اشتر کا جو یہ خط لکھ رہے ہیں، اس میں امیر المومنین اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا، علی بن ابی طالب کا عبادت، روحانیت، زہد، تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ کہیں گے کیا مطلب مولانا؟ مطلب یہ کہ علی بن ابی طالب معین کر کے چلے گئے۔ اگر مولانا صاحب اپنے صحابہ امام قبا کے ساتھ ڈپٹی کمشنر بن جائیں اور پھر آپ میرے پاس ہیں، مولانا یہ مسئلہ ہو گیا، دیکھیے میں دعا دیتا ہوں آپ کو، پڑھیے مولانا، دیکھیے اس وقت آپ ہیں ڈپٹی کمشنر، یہ دعائیں دینی تھی تو مسجد کی محراب میں بیٹھتے ٹک کر کے، یہاں پر آئیں تو ایڈمنسٹریٹو وے میں، انتظامی طریقے سے آپ شہر کے مسئلے کو حل کیجئے۔ اگر آپ کو یہی دعائیں دینی تھی اور یہ ختم دینے اور وظیفے دینے تھے تو آپ ممبر میں بیٹھتے، محراب میں بیٹھتے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ وہ شخص کہ جو علی ممسوس فی ذات اللہ، جس کا کام صرف زہد و تقوی کے علاوہ کچھ نہیں، جو عبادت کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، جس کے لیے پروردگار عالم نے مسلسل قرآن میں فضیلتیں بھیجی ہیں، جب مالک اشتر کو مملکت داری اور کشورداری اور حکمرانی کے گر اور طریقے اور طور طریقے اور رسم و رسومات سکھائے
تو یہ لگے کہ علی ابن ابی طالب پہلے صفحے پر بڑا ماہر کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہے، اس کے بعد بڑا ماہر فوجی ہے، پھر اس کے بعد ماہر اقتصاد دان ہے، اس کے بعد پھر ماہر نفسیات ہے، پھر اس کے بعد تجارت کے گر بتا رہا ہے، پھر اس کے بعد تمام کی تمام چیزیں ایک جملہ کہتے ہیں کہ رعایا کے ساتھ یہ کرنا، مالک اپنے ساتھ تم یہ کرنا، رعایا کے ساتھ یہ کرنا، اپنے ساتھ یہ کرنا. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر 1400 سال 2000 بعد شاید لوگ پہنچ جاتے، اور بہت سی جگہ تک لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن سرکار علی بن ابی طالب تب بھی نمایاں رہیں گے اور سر فہرست رہیں گے، اور بہت فاصلہ ہوگا، کیونکہ مکے جیسے بے آب ہو گیا، اور چٹیل میدان میں اس بنجر زمین میں پیدا ہونے کے باوجود، مدینہ میں رہنے کے باوجود کہ ذرا سی رونق چہل پہل مکے میں اس وقت ہوتی تھی جب یا ہندوستان سے قافلے آتے تھے، یمن اور شام کی طرف جاتے تھے، یا یمن اور شام کے قافلے آتے تھے اور ہندوستان کو اجناس و متاع جاتی تھی. تو یہ تھا وہ مکہ، وہ کہ جہاں پر لڑکیوں کا نام اگر ہند رکھا جائے تو ایک پریسٹیج شو کرتا تھا کہ ہماری بیٹی کا نام ہند ہے، کیونکہ ہند ان کے لیے ہندوستان ایک بڑی مہیر العقول جگہ تھی. جو سفر سے آتے تھے وہ قصے سناتے تھے کیا نہریں اور کیا بارش ہوتی ہے اور کیا موسم ہے، اور یہ بیچارے نمکین پانی، گندے جوہر کا پانی پینے والے لے دے کر ایک زمزم کا کنواں، حاجی آتے تھے کچھ آمدنی ہو جاتی تھی. اس جگہ پر علی بن ابی طالب پیدا ہوئے. خوب توجہ کیجئے گا، نفسیاتی لحاظ سے مسدود بلاکیڈ لگا ہوا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں اس شہر کے. ان کا کمال یہ کہ گھوڑا، گھوڑی، تلوار، نیزہ اور دوسری مغلظات کے بارے میں شعر کہتے ہیں. یہ جو اتنا ویژنری علی بن ابی طالب کو بنایا، یہ بنے کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہے بات جو مسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا رزق جو امت مسلمہ کو ملا وہ قرآن اور رسول خدا، اور رسول خدا کی رسالت کو کمالات کے ساتھ بچایا کس نے؟ علی ابن ابی طالب نے. لہٰذا ہر بندہ مومن پر واجب ہے کہ ہمیشہ علی ابن ابی طالب کا شکر گزار رہے. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. لہذا یہی وجہ ہے کہ جب کسی دربار میں امیر مومن کا ایک چاہنے والا گیا تو کہا صف لی علی ہے، علی کی توصیف بیان کرو. کہا کہ وہ معاف رکھو مجھے، میں تم دشمنی چل رہی ہے، میں کیا بیان کروں، فائدہ. کہا کہ نہیں، معاف تو نہیں کروں گا، بیان کرو. تو اس دیکھیے یہ ہوتا ہے اتالیق، استاد، ٹیچر، معلم، عرب کے بدو کو بیابان میں رکھنے والے. جب مجھے آپ بتائیے کہ امیر مومنین کی فضیلت کو بیان کرے گا کہاں سے شروع کریں؟ عرب کا بدو ہے نا، بہت اچھا گھوڑا چلاتا تھا علی، کیا سرپٹ گھوڑا دوڑاتا تھا، یہ کہنا چاہیے. تلوار کیا چلاتا تھا، سب کھجور کا باغ لگانا آتا تھا، کھجور کی پہچان تھی اس کو. اچھا زمین دیکھ کے سمجھ جاتا تھا کہ پانی ہے کہ نہیں ہے. کیا اشعار کہتا تھا، بھائی یہی تو کہنا چاہیے بدو کو ایک. لیکن کیونکہ تربیت علی ابن ابی طالب ہے، سبحان اللہ، سبحان کہا کان بعید المدى وشدید القوى. علی ابن ابی طالب، پہلا جملہ، علی ابن ابی طالب کا ویژن بہت وسیع تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ تلوار کا ذکر ہے، نہ گھوڑے اور دیگر مغلظات کے بارے میں اشعار کا ذکر ہے، نہ بدویانہ زندگی کی جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہے. اور جب آپ ایک ساتھ ایک جگہ پہ رہیں گے وہی خصوصیات کا ذکر کریں گے نا جو اس شہر کی ہوں گی، اس سماج کی. یعنی ذات علی ابن ابی طالب وہ ہے جو عرب کے بدوؤں کو اس ماحول سے الگ کر کے زندگی گزارنے کا حقیقی معیار عطا کر دے. بعید المدى شدید القوى. اور اس کے باوجود بھی ابھی اس سے نیچے جب آیا، ينفطر العلم من جوانبه ويتفجر الحکمت من نواحیہ. حکمت علی کے وجود کے پہلوؤں سے پھوٹتی تھی، علم سے سرشار لبریز ہوتا تھا علی ابن ابی طالب. یہ ایک بدو کہہ رہا ہے علی کے بارے میں. انسان اپنے شاگردوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا دوستوں کے ذریعے، دشمنوں کے ذریعے. دشمن اگر بد کردار ہے، دنیا پرست ہیں تو سمجھ جائیے شخص کیسا ہے. دوست اگر عبادت گزار ہیں تو سمجھ جائیے شخص کیسا ہے. مروب ہونے والے لوگ اگر مروب ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ شخصیت میں کتنا کرزمہ ہے، کتنی چمک دمک ہے، کتنی برق ہے، کتنی عجیب قسم کی تجلیات ہیں جو ظاہر ہونی. مولا کہنا بہرحال وقت کو اس سے زیادہ میں نہ دوں آپ کو. جب مالک اشتر کو بھیجا، مالک اشتر فرمایا کہ دیکھو لو کان جبلا لکان صلدا ولو کان حجرا لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان صلدا. مالک تمہیں کیا پتا مالک کیا ہے؟ اگر مالک پتھر ہوتا تو بڑا سخت پتھر ہوتا، اور اگر پہاڑ ہوتا تو بہت بلند پہاڑ ہوتا. مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول اللہ سے. دائیں بازو میں مالک اشتر. اب اس کی تفسیر کیا ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے.
کیونکہ جیسے یہ بات کی جاتی ہے سننے والوں کے ذہن میں آتا ہے امام حسن حضرت عباس کا نام کیوں نہیں لیا, امام حسین کا نام کیوں نہیں لیا. تو ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے مولا کائنات یہ جملہ بیان فرما رہے. مالک کو جب بھیجا تو کہا کہ ہاذا امر بہ عبداللہ علی امیر المومنین مالک بن حارث الاشتر فی عہدہ حین واللہ مصر. یہ وہ چیز ہے جو علی امیر المومنین خدا کا بندہ دکھ رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا بندہ علی امیر المومنین لکھ رہا ہے اپنے عہد نامے میں کہ جو اس نے مالک اشتر کو حکم دیا حین واللہ مصر, جب مصر کی ولایت اور گورنری اور صوبے داری مالک اشتر کو سونپی. اب خط کے ابتدائی الفاظ سے ویژن کو سمجھیے علی ابن ابی طالب کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخدا لفظ ایسا لائیں جناب امیر کہ انسان اسی خطبے کو, اسی خط کو کھولے اور سجدہ کر دے اسی خط پہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. واقعاً یعنی بہرحال مولا کے ذکر کی وجہ سے کوئی سیاست میں ہے, کوئی صاحب کو بالآخر ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے, کچھ ہیں تو جن کو بھی بتاتے ہیں علماء ہمارے کہ بھائی مالک اشتر کا خط پڑھیے آپ جا کر, تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ دل چاہتا ہے ایک ایک لفظ کو چوم لیں, اس کو گھول کے پی لیں, کیا کریں. کوئی کہتا ہے آنسو نکلنے لگے, کوئی کہتا ہے بار بار چوما اس خط کو. ہم اور آپ کہیں تو کچھ بہرحال میں مولانا ہوں, امیر مومنین سے ہمارا کام ہے, مولا سے محبت کرتے ہیں, لیکن جو ایڈمنسٹریشن میں ہے کوئی یہ کہے کہ آنسو نکلنے لگے, کوئی یہ کہے کہ چومنے لگے, کوئی کہے کہ لفظ اس قابل ہے کہ اسے چوما جائے, کوئی کہے کہ گھول کر پی لیا جائے, کوئی کہے سونے کے پانی سے لکھوا کر فریم کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. سرکار آپ تو سول سروس کا امتحان پاس کر چکے ہیں اور آپ دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں جا چکے ہیں, اداروں میں جا چکے ہیں. 1400 سال پہلے کا ایک عرب کا بدو ہے مکے میں پیدا ہونے والا, ابھی تک اس ذات علی بن ابی طالب میں طاقت ہے کہ دنیا کو ہلا سکے اس خط کے ذریعے. یہ خط کون سا ہے؟ نچلا ترین مرحلہ ہے علی بن ابی طالب کے علم کا. اچھا ہاتھ کنگن کو عرضی کیا آپ کے گھر میں نہج البلاغہ جا کر پڑھ لیجیے گا. اچھا یہ بتا دوں 3 خط ہیں مولا کے, مصریوں کے نام ہیں 2 جو مصریوں کو لکھے کہ دیکھو مالک کو بھیج رہا ہوں, اور ایک خط ہے جو مالک اشتر کو دیا. میں مالک اشتر کے خط کی بات کر رہا ہوں, مصریوں کو جو لکھے ان کے خط کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ یہ وہ عہد نامہ جو مالک اشتر کو لکھ کر دیا میں نے جب اسے مصر کی صوبے داری عطا کی. کس سلسلے میں لکھ کر دیا؟ کس سلسلے میں؟ جہاد عدوها وعمارة بلادها واستصلاح أهلها وجباية خراجها. علی بن ابی طالب کا پورا خط 4 محوروں پر گھومتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈرافٹنگ. کہ دیکھو یہ ہے, اچھا وہ مالک وہ جو وہاں لکھا تھا نا پہلے اس کو اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لو, اچھا اس کے ساتھ پی ایس نہیں, 4 عنوان پہلے دے دیے کہ مالک دیکھو امپورٹنٹ ترین سب سے زیادہ اہم ترین کام کیا ہے, جبایت و خراج, ٹیکس کو کیسے جمع کرنا ہے, استصلاح اہلہا. میں اس کلمے کا ترجمہ نہیں کروں گا, بعد میں کروں گا. مصر کے رہنے والوں کی استصلاح کرو, جبایت خراجہا و امارت بلادہا و جہاد عدوہا. دشمن سے کیسے جنگ کرنی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹیکس کو کیسے جمع کرنا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, شہر کو بنانا کیسے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. کہیں پر یہ نہیں ہے کہ قرآن کی قرآت سکھانا سب سے پہلے جا کر, ہاکی کے جتنے گراؤنڈ ہیں ان کو تبدیل کر دینا مسجد میں, کوئی استصلاح اہلہا. بخدا اس لفظ کے اندر جو مولا کائنات نے استعمال کیا, آپ نے ایک لفظ کو سنا ہوگا اصلاح, دوسرا لفظ ہے تصحیح. یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں, آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. استصلاح اسی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, صلاح سے, مصلحت سے. لیکن استصلاح کو عرب جب استعمال کرتا ہے جب بالقوہ چیزوں کو بالفعل میں لائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پوٹینشلی جو پاورز چھپے ہوئے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر کے باہر نکالے, اس کو کہا جاتا ہے استصلاح. مولا کائنات نے کہا استصلاح اہلہا, یعنی مالک جب مصر میں جانا نا تو تمہاری رعایا کا جو ایک ایک فرد ہے اس کی ذات میں چھپی ہوئی مہارتوں کو دیکھ کر انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرنا. اچھا آپ نے یہ تو مولا کائنات کے لیے واہ واہ کر دی, مالک اشتر کے لیے واہ واہ نہیں کیا آپ نے. وہ یہ کہ جب علم ہوگا کہ یہ اچھا خطاط بن سکتا ہے, یہ انجینئر بن سکتا ہے, یہ حکیم بن سکتا ہے, یہ کسان بن سکتا ہے, تبھی تو بات آئے گی استصلاح کی.
یعنی جو علی بن ابی طالب فرمانا اگر پہاڑ ہوتا بہت بلند پہاڑ ہوتا, پتھر ہوتا بڑا سخت پتھر ہوتا, تو تربیت کی علی بن ابی طالب نے مالک اشتر کی. یہ علی بن ابی طالب تعریف کر رہے ہیں مالک کی, در حقیقت تعریف ہے اپنی تربیت کی. جس طرح سے رسول خدا اگر فضائل کے گن گائیں جناب امیر کے, تو فضیلت تو جناب امیر کے بیان کر رہے ہیں, لیکن فرمانا دیکھو تربیت ہماری ہے. یا رسول اللہ ہماری بھی تربیت کرتے تو ہم بھی ایسے ہو جاتے. تو جواب آئے گا شائستگی ہوتی تو کرتے نا. آپ جوہری کو سڑک سے پتھر اٹھا کے دے دیجئے, اسی طرح سے تراش دیجئے جس طرح سے ہیرے کو تراشتے ہیں. کہ سرکار تراشنا چاہتے تھے ٹوٹ گیا, کہا تو ہیرا تو آپ تراش دیں, اس میں طاقت ہوتی ہے مشین کی کٹائی کو برداشت کرنے کی. تو یہاں پر مالک کو بھیجا جبایت استصلاح کا معنی آپ سمجھ گئے. جبایت خراج جہاد عدو ہے, عمارت بلاد ہے, کس طرح سے شہر کو بناؤ. مالک ایسی جگہ بھیج رہا ہوں. اور جب بھیجا کہ امرہ بایثار التقوی, سب سے پہلے جو حکم دے رہا ہوں کہ تقوی کو اپنے سامنے رکھنا. یہاں پر مولا کائنات نے لمبی چوڑی کو بات کی اور پھر فرمایا یا مالک انی قد وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول من قبلک من جور و عدل. مالک دیکھو, یعنی تم مالک اشتر ہو, تم میرے نزدیک ہو, اور تم پتھر ہوتے تو ایسے ہوتے, پہاڑ رہتے تو وہ بات کہیں اور کی تھی. اب یہاں پر جو تمہیں کام سونپ رہا ہوں یہ ٹھیک سے کرنا. سمجھیے علی بن ابی طالب کو. مالک دیکھو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جس شہر کی جانب میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا, تم سے پہلے بھی وہاں پر بہت سارے حکمران گزرے ہیں, من جور و عدل, کچھ ظالم تھے کچھ عادل تھے. لہٰذا والناس ينظرون فیہ من امورک مثل ما تنظر الی الامور من قبلک. جس طرح تم پچھلے والوں کے بارے میں بات کرتے تھے نا اور دیکھتے تھے, اب لوگ تمہارے بارے میں دیکھیں گے. اب تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو. کل تک تو کہتے تھے فلاں نے پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ بری تھیں, ایسی تھیں ویسی تھیں, اب تم وہاں چلے گئے ہو. وَيَقُولُونَ فِيهِ مِنْ أُمُورِكَ مِثْلَ مَا تَقُولُ فِيهِ مِنْ أُمُورِهِمْ. اور جو اب تو جا کے مالک بیٹھے گا نا جب مسند اقتدار پر, صوبیداری پر, گورنری پر مصر کی, تو جس طرح سے تم پچھلے والوں کے بارے میں جو بات کرتے تھے سمجھ لینا تمہارے بارے میں بھی وہی بات آئے گی. خوب توجہ کیجیے گا, رک جائیے. اس سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی, اس سے زیادہ احتساب کا اور بہتر جملہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا مولا کہ میں کیا کر رہا ہوں. مولا نے ایک جملہ دے دیا, کہا تم نے یہ کام کیا, یہی کام پچھلے حکمران نے کیا تھا, تم نے برا کہا, سمجھ لو سماج تمہیں بھی برا بھلا کہہ رہا ہے. اچھا تم نے یہ کام کیا, جب پچھلے حاکم نے کیا تمہیں اچھا لگا, تم نے معاشرے میں بیٹھ کر تعریف کی, سمجھ جاؤ تم نے یہ کام کیا, اب لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں. یعنی آپ توجہ کا, علی بن ابی طالب مالک اشتر کو مالک کی ذات کے آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اور پھر فرمایا دیکھو اگلا جملہ, وَشُخْ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ. خبردار وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان سے دور رہو. کیا مطلب؟ یہ کہنا چاہتے ہیں جناب امیر المومنین کہ دیکھو جوا کھیلنا حرام ہے, مالک مت کھیلنا, مردار کا گوشت کھانا حرام ہے مت کھانا, سود کھانا حرام ہے مت کھانا, سینما میں مت جانا, فلاں کام مت کرنا, نعوذ باللہ علیہ باللہ, جوا مت کھیلنا. کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ مالک کو نہیں پتا کہ حلال حرام کیا ہے؟ شُخْ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ. مالک اب جو حرام حلال تمہارے لیے ہے وہ کل تک کے حرام حلال سے مختلف ہے. شُخْ بِنَفْسِكَ, مولا نے یہ نہیں کہا اجتنب عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ. عربی میں لفظ ہے اجتنب, احترس کہہ سکتے تھے, لیکن کہا شُخْ بِنَفْسِكَ, یعنی بڑے بخل اور کنجوسی کے ساتھ اپنے نفس کو بچا کر رکھنا. کئی مرحلے ایسے آئیں گے کہ قدم پھسلنے کے ہوں گے, حاکم بن کے جا رہے ہو. شوخ یعنی بڑی کنجوسی, بخل, حرص, کوئی دقیقہ فرو گزاش نہ کرنا اپنے آپ کو بچانے کا. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی یہاں تک کی. اب میں ایک بات مزید ایک تمہیدی گفتگو کروں جناب امیر کی شان میں, اور پھر آپ کو ایک جملے بتا کر وہ تمام تقریباً پورا تو نہیں خط لیکن تقریباً 1/4 میں نے سوچا تھا کہ گفتگو یہاں پر ہو جائے لیکن نہیں ہو پائے گی. وہ ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں, یہ تو رب تو دے دیا, پھر کوئی میرا سننے والا گیا مولانا یہ خط پہ کیوں پہنچ گیا تھا, اس کا رزق الہی سے کیا تعلق ہے؟ تو رب تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ کیا ربط ہے اس کا, پھر کوئی سوال کرے گا تو مجھے پھر دہرانی پڑے گی مجلس. تو اب یہ ہے کہ جس کو آپ اپنے گھر والوں کے لیے رازق ہیں, اپنے اہل و عیال کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, والدین, کسی کا چھوٹا بھائی بہن ہے, آپ رازق ہیں, ان کو رزق دیتے ہیں. فرض کیجئے کہ افریقہ میں کہیں ایک گاؤں ہے جہاں پر کھانا نہیں مل رہا ان کو, آپ ان کے لیے رازق نہیں ہیں, خدا نے آپ کی ذمہ داری نہیں رکھی. تو آپ سنیں گے, سوچیں گے, افسوس کریں گے, آپ کہیں گے سرکار میں اپنے گھر والوں کا رزق کا بندوبست کر رہا ہوں,
پھر جو خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، گلی کوچے محلے والے، میرے مسلمان بھائی بہن پاکستان میں، کراچی میں، میرے محلے میں، تو میں نہیں کر سکتا، میری پہنچ نہیں ہے وہاں تک، میرے اختیارات سے خارج ہے، میری سکت نہیں ہے وہاں تک۔ لیکن کچھ روحیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہی ہوتی ہیں وہ ان کا وطن نہیں ہوتا، ان کا وطن ہوتا ہے خدا کی خدائی۔ کہا یادی یہ کیا ہے؟ کہا یہ پوٹلی ہے، اس میں مہر کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہا میں مہر لگاتا ہوں، کیا اس میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ بچوں کے لیے میں آسان کر کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں بڑے روایت کے۔ کہا کہ اس میں قیمتی چیز تو کیا ہوگی؟ جو کی سوکھی بھی روٹی ہے۔ کہا مولا اس کو کون چرائے گا؟ کہا کہ نہیں، میرے بچے کبھی کبھی اپنے حصے کے روغن زیتون میں سے اس میں ملا نہ دے، اس لیے میں مہر لگا کر رکھتا ہوں۔ کہا یادی اب یہ سب اتنا بھی، آپ جو کی روٹی تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈل جائے گا تو کیا ہوگا؟ اور کوئی حرام کا نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کا حصہ ہے، اپنے حصے سے بچے اس میں تیل ڈال دیں۔ کہا کہ فرمایا لعل فی الیمامۃ او الحجاز من لا عہد لہ بالشر ولا طمع لہ فی القرص۔ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں پھر ایک جملے کی تکرار کروں کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کوفے کی۔ مولا کا وطن کیا ہے؟ کوفہ۔ اور بات کہاں تک کی کر رہے ہیں؟ یمامہ اور حجاز کی۔ یمامہ اور حجاز یعنی درمیانی حصہ آج کے سعودی عرب کا اور شمال کی طرف جانے والا حصہ۔ جنوب میں جو ہے، جو کہ ایک پٹی پوری آتی ہے یمن تک جاتی ہے، اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ تہامہ، نجد، حجاز، یمامہ، ان 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے اس زمانے کا سعودی عرب، یعنی آج کا سعودی عرب، اور یمن کے حصے کو بھی لے لیجیے۔ تو لعل فی الیمامۃ او الحجاز، مولا کوفے میں ہے۔ مولا کی گلی کے اگلے گھر جو ہے، بائیں گھر دائیں، وہ ہو بھوکا ہو، مولا کی ذمہ داری پڑوسی کی مدد کرے۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں شاید کوئی یمامہ اور حجاز میں ایسا ہو کہ جس کو یہ، خوب توجہ کیجیے گا ترجمے پر، جس کو یہ یاد ہی نہ ہو کہ اس نے آخری دفعہ پیٹ بھر کے کب کھانا کھایا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی فاقے سے سو رہا ہو، اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے پیٹ بھر کے کب کھانا کھایا تھا۔ وَلَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، اور اس کے دل میں یہ امنگ آ ہی نہ پائے کہ وہ ایک روٹی جا کر خرید سکے۔ یعنی تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ یمامہ اور حجاز میں کوفے میں بیٹھا ہوں، لیکن میں علی بن ابی طالب ہوں، میری روح، میرا وطن صرف وہ نہیں ہے کہ جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، جہاں تک میری عملداری ہے، جہاں تک میں خدا کو جواب دے گا، جہاں تک خدا مجھ سے پوچھے گا، وہ تمام کے تمام لوگ میری رعایا میں ہیں، میں جواب دہندہ ہوں ان چیزوں کا، میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں کوفے کی 4 یا 3 یا 2 گلیوں کو نہیں دیکھوں گا، بیت الشرف کے دائیں بائیں کے پڑوسیوں کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ رہ رہا ہوں کوفے میں جو کہ عراق میں ہے، لیکن یمامہ اور حجاز تک کیونکہ میری عملداری ہے، لہٰذا اگر وہاں پر کوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرح کا کھانا کھاؤں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سوچ ہے جناب امیر المومنین کی، تو اب یہ وطن علی بن ابی طالب کا کیا ہے، اور عملداری علی بن ابی طالب کی کیا مسلمانوں پر ہے، عیسائیوں پر ہے، ہندوؤں پر ہے؟ اب یہاں سے اس تمہید کو سننے کے بعد آئیے آپ اس خط کے اس ٹکڑے کے اوپر۔ مالک دیکھو عجیب جملہ ہے، الناس صنفان، لوگ 2 طرح کے، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق۔ یا تو دینی بھائی ہے تمہارا، تمہاری طرح مسلمان مصر میں جو جا رہے ہو، یا نذیر لک فی الخلق، مسلمان نہیں ہے لیکن ہے تمہاری طرح خدا کا بندہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علی بن ابی طالب کی عملداری۔ یعنی اگر کافر بھی ہو تو علی بن ابی طالب سے مت ڈرو، تمہارا حق پامال ہوگا۔ اگر عیسائی ہو، ہندو ہو، علی بن ابی طالب نے یہ نہیں کہا ہندو، عیسائی، یہودی، فرمایا نذیر لک فی الخلق۔ کوئی دہریہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کے سامنے ابن کبا کا، بیت المال سے وظیفہ منقطع ہو گیا، کہا کیوں منقطع کیا؟ کہا ابھی رافع نے کہا یا علی آپ کو آ کر برا بھلا کہتا، لان کرتا قنوت میں آپ کے خلاف مسجد کوفہ میں آ کر، اس لیے منقطع کیا۔ کہا کہ تو یہ کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ذات سے کوفے کے لوگوں کی جان مال عزت آپ لوگوں کو کوئی خطرہ ہے؟ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، نیشنل سیکیورٹی، شہر محلے میں کسی کی جان مال سب کی عزت آپ لوگ محفوظ ہے تم سے؟ کہا کہ ہاں یہ میں، کہا کہ وظیفہ لگاؤ اس کا۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی نہیں آئے گا نہ ہے، مگر یہ بھی جو پردہ غیبت میں ہے کہ لان کر رہے ہو تم، اور کہہ رہے کیا ہو گیا، چھوڑو ہمیں لان کر رہے، دو اس کو۔ یہ ذات ہے امیر المومنین۔ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی سکھ جب اکھاڑے میں اترتا ہے مشرقی پنجاب کو تو یہ علی کہہ کر اترتا ہے، ہندو بھی یہ علی کے قصیدے گا رہا ہے،
عیسائی یہودی بڑی حیرت ہوگی آپ کو، جس مذہب میں لے لیجیے علی بن ابی طالب سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے. اور میں یہاں پر ایک جملہ کہ ایف ڈی کراکا جو کہ پری پارٹیشن کے اسٹوڈنٹس یونین کے صدر تھے، پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی امیر المومنین پر جو خواب میں ان کو زیارت ہوئی تھی. تو یہ امیر المومنین. اچھا اب دوبارہ آئیے اس خط کی طرف. کہا کہ دیکھو لوگ دو طرح کے ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نظیر لک فی القلب، یا تمہارا بھائی ہے دین میں، یا خدا کی خدائی میں رہنے والا بندہ ہے خدا کا جو تمہاری طرح سے خدا کی مخلوق ہے. اور دیکھو یارز لہم الزلل، ان کے لیے لڑکھڑاہٹیں ہیں جو آتی ہیں، وتارز لہم العلل، ان کو خامیاں ان کی ذات میں لڑکھڑاہٹیں، کبھی کوئی غلطی کر جاتا ہے، کبھی کوئی تمام کے تمام ایسی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے رعایا سے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، فاعف عنہم، لہٰذا ان کو معاف کرو، وصفحہم، ان کو معاف کرنا، درگزر کرنا، مثل ما تحب ان یعفو اللہ، جس طرح سے تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، فاعطہم من عفوک وصفحک، دیکھو ان کو عطا کرو، دو ان کو معافی اور درگزر، جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کے سلسلے میں تمہارے گناہوں پر خط بطلان کھینچے. اچھا یہ ایک طرح کا گناہ ہے. جب نیشنل لیول پر آ کر کوئی کرپشن کرے تو مولا کائنات نے پھر اسی خط کے اندر بڑی کٹھن سزا تجویز کی ہے اس کے لیے، وہ بھی ایک آگے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو مولا کائنات اس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور پھر جب بات فرما رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں دیکھو مالک ایک جملہ اور، یا کچھ جملے اور، پھر اس کے بعد ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ فرمایا دیکھو رعایا ہوگی تمہاری، فَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتِهِ، سب سے زیادہ رعایا میں اپنی اس کو دور رکھنا، وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ، اور سب سے زیادہ اپنا دشمن جس کو سمجھنا، أَطْلَبَهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ، جو لوگوں کی عیبوں کی ٹو میں رہنا کوریت کر نکالنے کے، سب سے زیادہ اس کو اپنا دشمن رکھنا اور سب سے زیادہ اس کو اپنے سے دور رکھنا. فَإِنَّ فِي النَّعَاسِ مَعَائِبْ عُيُوبًا، لوگوں میں عیوب ہیں، الوالی احق من سترہ، سب سے زیادہ صوبیدار عملدار جو ہے وہاں پر جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے ان عیوب کو چھپائے کہ جو ان کے ذاتی عیوب ہیں. فَاسْتُرْ يَسْتُرُ اللَّهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ، لہذا رعایا کے جو ذاتی عیوب ہیں ان کو چھپاؤ، جس طرح سے تمہارے اندر کچھ عیوب ایسے ہوں گے یقیناً جو تم نہیں چاہتے کہ رعایا کے سامنے جائیں. پھر اس کے بعد مولانا ایک عجیب جملہ فرمایا، دیکھو فَلْيَكُنْ حُسْنُ ظَنِّكَ، اور تم اچھا گمان کس کے بارے میں رکھنا، فَلْيَكُنْ سُوءُ ظَنِّكَ، اور برا گمان کس کے بارے میں رکھنا. آپ توجہ فرما رہے ہیں علی کہاں پر بیٹھے ہیں؟ کوفے میں. مالک کو بھیجنا ہے مصر میں. تو یہ نفسیاتی گتھیاں علی بن ابی طالب سلجھا رہے ہیں، انہی کی جانب تو میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو مالک کن کے بارے میں بدگمانی رکھنا، کن کے بارے میں خوشگمانی رکھنا، کن کے بارے میں خیال برا رکھنا، کن کے بارے میں خیال کو اچھا رکھنا. فَلْيَكُنْ حُسْنُ ظَنِّكَ لِمَنْ حَسُنَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهُ فَلْيَكُنْ سُوءُ ظَنِّكَ لِمَنْ سَاءَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهُ. خبردار یاد رکھنا تم نے لوگوں کو امتحان لیا ہوگا، لوگوں سے آزمایا ہوگا، جو اس امتحان میں پورا نہ اترے اور غلط طریقے سے امتحان دے تو اس کے بارے میں بدگمان رہنے کا تمہیں حق ہے، اور جن سے تم نے امتحان لیا امتحان میں پورے اترے تو ان کے بارے میں ہمیشہ دیکھو اچھا خیال رکھنا. اور پھر فرمایا ثم الصق بذوی الورع والصدق، اور مالک دیکھو اپنے آپ کو چپکا دینا کس سے؟ وہ لوگ جو سچے ہیں اور جو اہل تقوی ہیں ان سے چپکا دینا. خوب توجہ کیجیے گا، یہ ہے علی بن ابی طالب. اگلا جملہ جب آئے گا تو یقیناً آپ اش کر اٹھیں گے کہ مولا کائنات کہاں تک کی نظر ہے علی بن ابی طالب کی. یہ وہ نظر نہیں ہے جو امامت کے ساتھ ہے، یہ بشریت کی سطح پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں. مالک اہل ورع، اہل صدق، الصق بذوی اہل الصدق والورع، صاحبان صدق اور تقوی سے چپک کر رہنا. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. ثم رزھم، لیکن ان کو ٹرین کرنا. یہ رزھم کا مطلب کیا ہے؟ جب جانور کو سدھایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے عرب یہی لفظ استعمال کرتا ہے. کوئی کسی کو آپ کھیل سکھائیں تو اس کے لیے وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے. ثم رزھم، چپک تو جانا، ملحق رہنا، متصل رہنا. کن سے؟ کہ جو سچے لوگ ہیں، کہ جو اہل ورع ہیں، جو متقی ہیں، لیکن ان کو سدھانا. یہ لفظ اردو کا استعمال کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، یہاں پر بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی شیر ہے سرکس کا، چیتا ہے، مختلف جانور، ان کو سدھایا جاتا ہے.
کہ وہ جس طرح سے مالک اشارہ کر اس طرح سے چلے. توجہ کی آپ نے کہ مولا نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ ثم حرزهم ان لا يترك ولا يوجهوك بباطل لم تفعلوا. پھر ان کو ٹریننگ بھی دینا کہ خامخواہی آسمان اور زمین آسمان کے قلابیں نہ ملائیں تمہاری تعریف کے دوران سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو. وَلَمْ يُبَجِّحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلُوا. اور کسی ایسے غلط کام پر تمہاری تعریف نہ کرنے لگے جو تم نے نہیں کیا. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ دور اس کو رکھنا, سب سے زیادہ نزدیک اس کو رکھنا. اور کہاں فرمایا دیکھو جو نیکی کرے اس کی نیکی کا صلہ دینا, جو برائی کرے اس کو برائی کا صلہ دینا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو برائی کرنے والے شیر ہو جائیں گے, دیدہ دیدر ہو جائیں گے, اور نیکی کرنے والے دور ہو جائیں گے. یہ تمام کے تمام گفتگو مولا کائنات وقت گزر رہا ہے, میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, بس یہیں پر رکھوں اس بات کو. لیکن آخری بات جو امیر المومنین نے فرمائی پورے اس خط میں ایک عجیب بات ہے, ایک عجیب بات ہے. فرمایا کہ دیکھو لیس شیء ادعا الی تعجیل نقمتہ, خدا کے عذاب کو اس سے زیادہ جلدی کوئی چیز نہیں بلا سکتی. کون سی چیز؟ من اقامت علی ظلم فإن اللہ سمیع دعوت المضطہدین. بخدا فصاحت کا عجیب معجزہ ہے یہاں پر. فرمائے دیکھو خدا کے عذاب کو, نقمت کو, ناراضگی کو اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں جلدی بلا سکتی. سب سے زیادہ جلد خدا کا عذاب کب آتا ہے؟ من اقامت علی ظلم. مولا کائنات نے یہ نہیں کہا من الاقامت علی الظلم یا من اقامت الظلم, فرمائے من اقامت علی ظلم. اقامت کو بھی نکرہ لائے, ظلم کو بھی نکرہ لائے. یعنی ذرہ برابر بھی ظلم اگر ہوگا تو یاد رکھنا تم خدا کے عذاب کی زد میں ہو. سبحان اللہ سبحان ذرہ برابر بھی ظلم ہوگا تم خدا کے عذاب کی زد میں ہو. فإن اللہ, اور یہاں پر کیا فرمایا؟ سمیع دعوت المستہدین. بخدا کچھ جملے ایسے اس خط کے کہ اگر ان کو بنیاد بنا کر کہا جائے سند ضعیف ہے, نہیں ہے روایت میں, کسی نے نہیں لکھا, کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف لسان وحی سے آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتے. جب یہ فرمایا کہ لیس شیء ادعا تعجیل نقمت اللہ ہے, سب سے زیادہ جلدی جو خدا کے عذاب کو بلاتی ہے چیز من اقامت علی ظلم, ظلم کے اوپر ٹکے رہنا, کسی بھی طرح کا ظلم ہو, کسی بھی لحاظ سے تم اس پر ٹکے رہو, یہ سب سے زیادہ خدا کے عذاب کو بلاتی ہے. اگلا جملہ دیکھیے کیا فرمایا, فإن اللہ سمیع دعوت المستہدین, کیونکہ خدا مظلوموں کی پکار کو بڑی جلدی سنتا ہے. مولا نے یہ نصیحت نہیں کی کہ ظلم کو چھوڑو, فرمایا دیکھو مالک یہ جو کہہ رہا ہوں نا تم سے کہ تم اگر ظلم کر رہے ہو رتی برابر بھی کسی بھی قسم کا تو تم خدا کے عذاب کی زد میں ہو, کبھی بھی خدا کا عذاب آ کر تم کو دبوچ سکتا ہے. کیونکہ جب تم ظلم کرو گے تو کوئی مظلوم ہوگا, جب مظلوم خدا کی بارگاہ میں پکارے گا تو سب سے زیادہ جلدی خدا مظلوموں کی پکار کو سنتا ہے. ایک اگر عام آدمی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ دیکھو ظلم کرنا چھوڑ دو, بری چیزیں, لوگ دشمن ہو جائیں گے, ملک ٹوٹ جائے گا. یہاں پر اس دنیا سے عالم غیب کا سفر کروایا علی بن ابی طالب نے مالک کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اب 1.5 صفحے کے بعد سمجھ لیجیے آپ جو معمولی نہج البلاغہ ہیں, اور اگر آپ مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ کو دیکھیں تو تیسرے چوتھے کالم کے بعد, ان کے کالم کے ذریعے تو چوتھے پانچویں کالم کے بعد یہ جملہ آتا ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ فِي غَيْرِ مُوطِنٍ. میں نے رسول خدا کو کئی مقامات پر یہ کہتے سنا کہ لن تقدس امت, وہ امت, وہ قوم کبھی بھی مقدس اور پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی حتی یوخذ للضعیف حقہ من القوی من غیر متتعتع, جب تک کہ کمزور مظلوم اپنا حق طاقتور ظالم سے نہ لے لے بغیر حق لائے ہوئے. یہ شخص راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے, رجب شعبان کے روزے رکھتا ہے, مستحبات تمام انجام دیتا ہے, مکروہات سے تمام دور رہتا ہے, تقدس کا پیکر ہے. تو تقدس کی جب بات کرے تو نہ نماز کا ذکر, نہ روزے کا ذکر, نہ تلاوت کا ذکر اگر آ رہا ہے تو لوگوں کے حق کے دفاع کی بات کر رہا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس نے 1400 سال کے بعد بھی جناب امیر المومنین کی شخصیت کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور آپ فخر سے سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہے. تو یہ جناب امیر کی شخصیت کے سامنے کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے رکھے, اور ابو الفضل عباس میں 2-3 جملے عرض کروں گا زیارت سے بس, اور صلوات اللہ. سلام اللہ و سلام الملائکۃ المقربین و انبیائہ المرسلین. مولا عباس خدا کا سلام ہو, ملائکہ مقربین کا سلام ہو,
فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین، صبح و شام آپ پر سلام ہو یا امیر المؤمنین۔ جب زیارت آتی ہے ابو الفضل عباس کی، السلام علیکم ابن اول القوم الاسلام و اقدمہم ایمانا و احوتہم بالاسلام۔ یا عباس، مولا عباس آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جو ایمان لانے والوں میں سب سے آگے، اسلام والوں میں سب سے آگے، اور جس نے سب سے زیادہ دین کا خیال رکھا۔ جو جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کے بارے میں زیارت میں جو آئے۔ اور ایک اور جملہ، وقت بذلتا غایت المجہود، مولا عباس آپ نے کربلا میں جس طرح سے دفاع کیا امام حسین کا، اس سے آگے کوئی مرحلہ بچتا نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں اب اس سے آگے کوئی مرحلہ بچا نہیں ہے۔ اور جو آخر میں جملہ ایک ہے، فجمع اللہ بیننا و بینک و رسول اللہ و اولیائہ، پس مولا عباس خدا ہم کو آپ کو ساتھ رکھے، کہاں پر؟ جنت میں، فی منازل المخبتین، مخبتین کی منزل میں۔ متقین کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ مومنین کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ شہداء کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اخبات کا لفظ آیا۔ جا کر دیکھیے قرآن نے 4 مقامات پر لفظ اخبات پہ گفتگو کی ہے۔ سورہ حج میں 2 مقامات پر اخبات کا ذکر آیا۔ یہ مخبتین کون ہے؟ اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں گے اخبات کے لفظ کو، تو اب عرب کا کلچر، اونٹ ہے آپ کے پاس، اونٹ آپ کے پاس آیا، گھوڑا ہے آپ کا پالتو آیا، آپ نے اس کی گردن کو سہلانا شروع کیا، تھپتپانا۔ گھوڑے کو بھلا معلوم ہوتا ہے، توجہ فرما رہے، اونٹ کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا سدھایا وہ اونٹ آپ سے مانوس ہے، جب تک آپ اس کی گردن کو، پشت کو سہلا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ اس اخبات کے لفظ کو پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیا ہے، اور توصیف یہ بیان کی ہے، بشر المخبتین، حبیب مخبتین کو خوشخبری سناؤ۔ کون مخبتین؟ اخبات کے اصل معنی کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ المقیم الصلاۃ الصابرین علی ما اصابہم ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمارے رستے میں جو بھی تکلیف پہنچے بہت صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے، یہ میرے الفاظ ہیں، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جس طرح سے تم اپنے اونٹوں کو، گھوڑوں کو سہلا رہے ہوتے ہو نا، کتنے پیار سے اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ بڑے سکون سے اپنے ٹکڑے کرواتے ہیں۔ فجمع اللہ بینک بیننا و بینک و بین رسول اللہ و اولیائہ فی منازل المخبتین۔ مولا عباس، رسول اللہ 12 امام آپ کو اور مجھے منازل مخبتین میں جنت میں ساتھ رکھے۔ یہ بہت بڑا عجیب اشارہ ہے ابو الفضل عباس کی عظمت کے لیے۔ اور آپ نے مولا عباس کی فضیلت دیکھی زیارت کی، کہ آپ جب زیارت کر رہے ہیں جناب عباس کی، تو ہو سکتا ہے آپ مخبتین میں ہو نہ ہو، لیکن زیارت کے ذریعے آپ دعا کرتے ہیں کہ مجھے جس مرحلے پر آپ ہیں اسی مرحلے میں آپ کے ساتھ شامل رکھا جائے۔ اور کس عجیب جملہ، انت واحتسبت وصبرت، مولا آپ نے مدد کی، صبر کیا، احتساب یعنی جو بھی ظلم ہوا آپ پر، آپ نے خدا پر چھوڑ دیا۔ یہ ایک عجیب مرحلہ احتساب کا ہے، کہ یعنی کسی سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھنا، پروردگار اگر تجھے اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے سونپ دیا تجھے۔ یہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے جملے، اشہد انک لم تہن ولم تنکن، مولا نہ آپ کبھی کمزور پڑے، نہ آپ کے قدم کبھی پیچھے ہٹے، آپ جم کر کھڑے رہے، ومضیت علی بصیرۃ، اور آپ نے ایک بڑی بصیرت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، ایک علم اور معرفت کے مرحلے پر جا کر شربت شہادت کو نوش کیا۔ یہ ابو الفضل عباس ہے، شخصیت ابو الفضل عباس کی، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ابو الفضل عباس، فاستأذن العباس اخاه الحسین، مولا عباس نے اجازت لیا کر، اور میرا حدیث عجیب بن دیا، دمشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کی خلف سے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ کیا کہنے اس کی، اس مصرے کے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ عباس سیدانیوں کے خیمے سے نکلے، انیس فرما رہے ہیں، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے۔ ایک دفعہ اجازت لی، اجازت کے ساتھ ارباب مخاطب نے جملہ لکھا ہے، مولا قد یضیق صدری، مولا اب میرا سینہ پھٹا جاتا ہے، اب سینے میں گنجائش نہیں ہے صبر کی۔ سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ عباس صبر کا پیکر ہے،
یہ سینہ کیوں پھٹا جا رہا ہے صبر کا؟ اور حسین سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو جب خیمے میں خیام حسینی میں لڑنے والوں میں صرف مولا حسین اور جناب عباس رہ گئے تھے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ فوج اشکیا گھوڑے دوڑاتے ہوئے سیدانیوں کے خیموں کے نزدیک آ جاتی تھی، بیویوں کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پہنچتی تھی، تلواروں کی جھنکاریں آتی تھیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ جس سے بیویوں کے دل دہل جاتے تھے، جناب سکینہ اور رقیہ کے دل دہل جاتے تھے۔ جب ابو الفضل عباس نے منظر دیکھا تب جا کر کہا مولا لقد یضیق صدری، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ کہ گھوڑوں کی ٹاپیں دہلائیں دل کو جا کر رسول خدا کی بیٹیوں اور بہوؤں کے قلوب مقدس و مطہرہ کو۔ میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے کہ جب انہی بیویوں کے خیموں میں آگ لگی بس ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے مشکیزہ دیا اور یہ کہہ کر دیا عباس تھوڑا سا بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ بس ایک دفعہ جناب ابو الفضل عباس ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے ایڑ لگا کر دریا کی جانب گئے۔ عزیزو جب بھی لشکر حسینی کا کوئی سپاہی آتا تھا پہلے پہلوانوں سے دو بدو مقابلہ ہوتا تھا، لیکن تاریخ نے مولا عباس کے ساتھ کسی پہلوان کا مقابلہ نہیں رکھا۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں نہیں لکھا؟ اس وجہ سے کہ امام حسین نے پانی لانے کا حکم دیا تھا، اور ادھر مولا کا یہ حکم، ادھر پانچویں اور چھٹے امام کی زیارت۔ لعن اللہ من حالک بین و بین ماء الفرات، مولا عباس لعنت ہے اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کی بچیاں انتظار کر رہی ہیں پانی کا۔ بس ایک دفعہ مولا عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے شریعہ پر جو دستہ تعینات تھا اس کو پیچھے دھکیلا اور ایک دفعہ شریعہ میں اترے۔ انیس نے عجیب بند دیا، انیس نے مرثی میں عجیب شعر کہا، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے، شیروں نے جو زباں سے کہا تھا وہ کر چکے، لب تشنہ 3 دن سے اور ہے فرات پاس، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائیں پیاس، آقا کی تشنگی پہ جگر چاک چاک ہے، بے ان کے آب خضر بھی ہوئے تو خاک ہے۔ انیس نے یہ مصرع دیا عباس کا رجس لوٹتے وقت، یا نفس من بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی، هذا حسین وارد المنونی وتشربین بارد المعینی۔ عباس پانی پینا چاہتا ہے، یہ حسین تیرا بھائی ہے، تیرا مولا اور آقا ہے، مشکلات میں گھیرا ہوا ہے، کیا تو ٹھنڈا پانی پیے گا؟ تاللہ ما ھذا خصال دینی، خدا کی قسم مجھے یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ بس ایک دفعہ فرما کے یہ سمن کو ڈالا فرات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشق بھری ایک ہاتھ میں۔ عباس نے تسمہ پکڑ کے مشق کیوں بھری؟ تسمہ پکڑ کے مشق بھری ایک ہاتھ میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ گرمی سے تشنگی میں کلیجا تھا، پا چاک چاک تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آب روح میں تیری فرق آئے گا، اور پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے۔ بس ایک دفعہ عباس مشکیزوں کو بھر کے خیام کا رخ کیا۔ اب کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر عباس خیمہ گاہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کیوں درختوں کی اوٹ لے کر؟ حملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں، کہیں تیر آ کر جناب سکینہ کے مشکیزے کو چھید کے نہ چلا جائے۔ بس ایک دفعہ عباس آگے کی جانب پڑھ رہے ہیں، ایک شعر پڑھا، یعنی مولا میرا دایاں ہاتھ قط ہوا، مولا میرا بایاں ہاتھ بھی قط ہوا۔ بس ایک دفعہ ابو الفضل عباس کے سر مبارک پر گرز کا وار ہوا، ام البنین کا چاند گھوڑے سے زمین پر آیا، ادھر عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ ایک دفعہ آواز دی یا خادرکنی، اے بھائی بھائی کی خبر لو۔ ادھر اس نے عجیب مصرع کہا، ناگا صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار آئی، صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جان سار، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار۔ یہ عباس کی جان بدن سے نکل کر آنکھوں میں کیوں اٹکی ہے؟ عباس کو کس کا انتظار ہے؟ تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار، بس ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ مولا آپ جلدی آئیے تاکہ آپ کو دیکھ کے مجھے موت آئے، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار، بس ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ ارے بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہیں، حضرت کی والدہ مجھے لینے کو آئی ہیں۔
اب حسین عباس کے سرہانے پہنچے. ایک دفعہ عباس کے کو دیکھا زخموں سے چور, چشم مبارک میں تیر پیوست, سر سے بھل بھل خون بہ رہا ہے, دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں. بس حسین عباس کے سرہانے بیٹھے. حسین نے بقول انیس گریہ کرنا شروع کیا. غش میں سنی جو گریہ شبیر کی صدا, چونکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا, آہستگی سے عرض کی اے سبت مصطفیٰ, اس پیار کے نثار, اس الطاف کے فدا, زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو, گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو. عزیزوں مجھے ان دو مصروں کا مطلب بتانے دو. انیس کا حق ادا ہو, عباس کا حق ادا ہو. اب عباس کے سامنے مشکل یہ ہے, حسین سرانے ہیں. حسین کو چھوڑ کے عباس جنت کی راہ کیوں کر لے؟ حسین کو تنہا چھوڑ کے عباس موت کو کیوں گلے لگائے؟ ایک دفعہ عباس نے بڑے ادب سے کہا یبنا رسول اللہ مولا, جی تو نہیں چاہتا آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں, لیکن ایک مشکل آن پڑی ہے. نانا رسول اللہ مجھے لینے کو آئے ہیں, لہذا اگر اجازت دیں ادب رسالت میں رسول کے ساتھ چلا جاؤں. فرمایا زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو, گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو. عباس کا من کا ڈھلکا. حسین خون آلود علم لے کے خیام کی طرف بڑھے. بچے دروازہ خیمہ پر منتظر تھے. ایک دفعہ مقتل مکرم کے مطابق ننھی سکینہ خالی پوزا لے کر دوڑتی ہوئی آئیں. ایک دفعہ دیکھا علم تو آیا, علمدار نہ آیا, علم پر خون کے آثار. خون آلود علم کو دیکھا, بابا کے چہرے کو دیکھا. یا بتا این عمی بابا, میرا چچا کیا ہوا؟ حسین نے کوئی جملہ نہ کہا. ایک دفعہ عباس کے خیمے کی طرف گئے, عمود کو گرایا. یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا, اسے ترائی پسند آ گئی. اب کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا سفر اکیلے طے کرنا ہوگا. چچا کو بلاؤگی چچا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت کے لائق بنا. پنجتن چار معصومین کی بارگاہ میں, جناب ام البنین کی بارگاہ میں قابل تسلیت و تعزیت بنا. حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرمائے, خوشی عطا فرمائے, ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے, ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرمائے. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک, صلی علی محمد وآل محمد, وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية, ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين.